خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور یہ ذرائع ناچیز ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب صفائی اور پاکیزگی کے تعلق سے، یعنی طہارت بنیادی طور پہ ہمارا موضوع ہے، اور آج کا پروگرام جو ہے وہ کل سے پیوستہ ہے۔ اور ہم نے کل بات کی ازروِ قرآن و حدیث طہارت و پاکیزگی کی اہمیت پہ، یعنی جناب بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین فطرت، دین نظافت، دین طہارت، وہ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو صفائی ہے، یہ جو کلینلنس ہے، اٹ پلیز اے وائٹل رول ان بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک ہیلتھ۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور جان عالم، جو کہ خود سراپا پرنور تھے اور سراپا نظافت اور طہارت تھے، آپ جو ہیں وہ فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، کل ہم نے اس پہ کلام بھی کیا، واللہ یحب المطہرین، اللہ کو محبوب ہیں جناب پاکیزہ، ستھرے اور مطہر لوگ۔ تو آج بھی ہم اسی کے تعلق سے کلام کریں گے کہ ہمارے اقوال، ہمارے افعال اور ہمارے احوال پاکیزہ رہنے چاہیے، یعنی ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا لباس، ہمارے اقوال اور ہمارے اجسام، ہمارے قلوب، یہ سب پاکیزہ ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور ہم اپنے گھروں کو صاف رکھیں، ہم اپنے لباس کو صاف رکھیں، ہم اپنے اطراف کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے لیول پہ یہ نہیں سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر یہاں کچرا ہے، یہاں گندگی ہے، یہاں نجاست ہے تو جناب سبھی کر رہے ہیں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ نہیں، آپ نے وہ فرسٹ اسٹیپ اٹھانا ہے، لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیے کہ جو گندگی ہے، نجاست ہے، یہ نحوست پیدا کرتی ہے، زندگی میں پریشانیاں لاتی ہے، جبکہ جو طہارت ہے، جو نظافت ہے، جو صفائی ہے، یہ ہماری زندگی میں برکتوں کو لاتی ہے۔ تو اپنے گھروں کو، اپنے قلوب کو ذکر اللہ سے، اور جناب اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے اور اچھی اچھی باتوں سے صاف ستھرا رکھ کے جو ہے وہ منور کیجیے۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن آج سوالات میرے پاس کچھ چینج ہیں، اور عالمات جو ہیں پہلے میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ ماشاءاللہ ذی خرد اسکالرز آج میرے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ سیدہ عائزہ عامر۔ سلام عرض کرتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ دونوں کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے، اور یہ جو آپ دین متین کی خدمت کر رہی ہیں اخلاص کے ساتھ کرتی رہیں، اور اس میں مزید برکتیں ہوں اور یہ خدمت مقبول ہو، اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمت آؤں گی، ماشاءاللہ آپ بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پانی میں کوئی ڈس انفیکٹنٹ ڈال دیا جائے یا کوئی اینٹی سیپٹک ڈال دیا جائے، یعنی ایسے سلوشن کہ جو جرم کلر ہوتے ہیں، جو کہ جراثیم کو مار دیتے ہیں، صفایا کر دیتے ہیں، اگر ہماری اجسام کی بات ہے، اسکن کی بات ہے تو پھر یہ کوئی اینٹی سیپٹک سلوشن ہے، اور اگر سرفیس کی بات ہے تو یہ کوئی ڈس انفیکٹنٹ ہے، کیونکہ وہ زیادہ اسٹرانگر ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو اگر ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر غسل اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس طرح کے جب بھی کوئی لیکوڈز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جرمز ختم ہو جائیں گے اور پانی نقصان دہ نہیں ہوگا۔
اور نارملی اس طرح کے لکوڈس جب بھی ڈالے جاتے ہیں وہ بہت تھوڑی کوانٹٹی میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی ان لکوڈس کو ڈال دینے کے بعد بھی یہ پانی پانی ہی کہلاتا ہے، یہ کچھ اور نہیں بن جاتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے طہارت حاصل کرنے کے لیے، وضو اور غسل کرنے کے لیے پانی کا ہی حکم دیا ہے کہ ہم پانی سے ہی طہارت حاصل کریں گے۔ اب اگر اس طرح کا لکوڈ کوئی ڈال بھی دیا جائے لیکن ابھی بھی یہ پانی اپنی صفات پر برقرار ہے اور یہ پانی ہی کہلا رہا ہے تو بالکل اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ناپاک چیز اگر پانی میں گر جاتی ہے اس صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ اگر وہ تھوڑی مقدار میں ہے، 10 در 10 10/10 جس کا آپ حاصل ضرب آپ 100 کہہ لیجئے، تو اتنا پانی اگر کسی جگہ سٹورڈ ہے، اس میں نجاست گرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ فوری طور پر ٹریول نہیں کرتی، تو دوسری جگہ سے جہاں پر اثر نہ ہو نجاست کا وہاں سے وضو کرنا یا غسل کے لیے پانی لینا جائز ہوتا ہے۔ لیکن جو اس سے کم پانی ہے یا جس طرح ہم بالٹی وغیرہ میں پانی لے لیتے ہیں اس میں اگر نجاست تھوڑی سی بھی گرے گی تو وہ کل پانی کو ناپاک کر دیتی ہے، یہ حکم ہے نجاست کے گرنے کا۔ لیکن یہ والے لکوڈز جن کو صفائی ہی کی غرض سے اس میں ڈالا جا رہا ہے یہ پانی کو ناپاک نہیں کرتے، اور جب پانی کو ناپاک نہیں کرتے ہیں تو اس سے طہارت حاصل کرنا بھی جائز ہے، اس سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ الکوہل کی وجہ سے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے لکوڈز میں الکوہل کا بھی یوز ہوتا ہے، تو اس سے کچھ کنفیوژنز ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناپاک ہو، تو یہ صرف کنفیوژن کی وجہ سے یا ایک وسوسہ آنے کی وجہ سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الکوہل اگر کسی چیز میں یوز کر بھی لیا جائے اس طرح کے جرمز کلر میں تو وہ مقدار ایک تو مغلوب ہوتی ہے، وہ غالب نہیں ہوتی، وہ تھوڑی مقدار ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ مقصود نہیں ہوتی، کیونکہ مقصود تو طہارت اور نظافت ہی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ کثرت استعمال بعض اوقات بعض چیزوں کو جائز کر دیتا ہے۔ اب کثرت سے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے چیزوں میں اور لوگوں کے لیے اس سے بچنا بہت زیادہ دشوار ہے، اور یہاں پر اصل مقصود الکوہل کو انٹیک کرنا یا الکوہل کا یوز بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ کسی اس طرح کے لکوڈ میں الکوہل کا یوز ہے تو اس سے آپ کنفیوز نہ ہوں، اس سے پریشان نہ ہوں، وہ کسی چیز کو ناپاک نہیں بنائے گا، اور اس طرح اگر پانی میں یوز کر لیا جائے تو اس کے ڈال دینے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی بچے نے پوری بوٹل تھوڑے پانی میں ڈال دی کہ اب اس پانی کے اوصاف باقی ہی نہ رہے، پانی اب اس کو کہنا ہی مشکل ہو گیا، اب وہ پانی نہیں کچھ اور لگ رہا ہے، اب ایسی صورت میں احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ وضو اور غسل کے لیے پانی ہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی نازل فرمایا لیطہرکم بہ، تاکہ وہ تمہیں طہارت دے اور وہ طہارت کا ذریعہ بنے۔ تو جب تک پانی کسی چیز کو کہا جائے گا، چاہے اس میں اس طرح کا کوئی لکوڈ ڈال دیا جائے لیکن تھوڑی مقدار میں ہو کہ وہ ابھی بھی پانی ہی کہلا رہا ہے، تو اس سے وضو اور غسل جائز ہے، بشرط یہ کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہ ہو کہ اب اس کا پانی کہنا اگر مشکل ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حکم یہی لگے گا کہ اس سے وضو اور غسل نہ کیا جائے، لیکن جب تک وہ پانی ہے اپنی صفات پر باقی ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو جو بہنیں صفائی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ جراثیم مارنے کے لیے کوئی ڈس انفیکٹنٹ وہ بھی ایک سلوشن ہے، یا وہ کوئی اینٹی سیپٹک سلوشن ڈال رہی ہوتی ہیں، تو تب بھی ان بہت کیسز ان کا پانی جو ہے وہی غالب ہے اور وہ جو لکوڈ ہے وہ مغلوب ہے، تو چونکہ وہ غالب نہیں ہے اس لیے اس سے غسل اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کی سمت آتی ہوں اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم دم کرتے ہیں، اس دم کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کا حکم شرعی کیا ہوگا، اور مریض پہ دم کیا ہوا پانی چھڑکنا اس کی عند الشرع جو ہے وہ کیا حیثیت ہے؟ یہ دم سے مراد یہ آیات مبارکہ یا دعا پڑھ کر پانی پر پھونک دینا اور اس پانی کو مریض پر ڈال دینا یا چھڑک دینا مریض پر، یہ تمام امور صرف جائز ہی نہیں بلکہ مسنون بھی ہیں، کیونکہ زندگی ہے، بیماری اور شفا کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بیماری مبتلا کرتا ہے تو وہی اس بیماری سے نکالتا بھی ہے، اب وہ دوا کے ذریعے ہو یا پھر دم کے ذریعے ہو، تو حقیقتاً تاثیر دوا میں یا دم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور اس کو سبب بنا دیتا ہے کہ انسان اس سے شفا حاصل کر لیتا ہے، جیسے قرآن کریم فرقان حمید میں بھی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا بخشتا ہے، اور سبب اللہ کوئی بھی بنا دیتا ہے، اب وہ دوا ہو یا پھر دعا اور دم ہو۔
اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل شانہ و عز مجدہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بے شک۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں موجود ہر آیت اپنی ذات میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ خود بھی معوذتین پڑھ کے یعنی سورہ فلق اور ناس پڑھ کر، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تعلیم آپ عنایت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریض پر معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، یا پانی پر دم کر کے مریض کو پینے کے لیے دے دیتے تھے۔ اب جہاں تک غسل کی بات ہے یا مریض پر اس پانی کو چھڑکنے کی، مریض پر ڈالنے کی بات ہے، تو یہ بھی مسنون عمل ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے کہ آپ کے اوپر دم کیا ہوا پانی ڈالا گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں یہ روایت مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پانی پر دم کر کے مریض پر اس کو ڈال دیا جائے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے دم کرنا بھی جائز ہے، مسنون ہے۔ اسی طریقے سے وہ دم کیا ہوا پانی مریض پر ڈالنا، اس پر چھڑکنا، یہ بھی مسنون عمل ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیونکہ اچھی بری باتیں جو ہیں وہ اپنے اندر اثر رکھتی ہیں۔ جس طریقے سے اگر کسی کو کوئی بری بات کہہ دی جائے تو اس کی طبیعت تھوڑی ناگوار اس کو لگنے لگ جاتی ہے، اس کو بات ناگوار گزرتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اچھی باتیں کہہ دی جائیں تو وہ طبیعتاً خوش ہو جاتا ہے وہ بات سن کر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس سے زیادہ معزز، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب اللہ کا کلام پڑھ کر کسی پر پھونکا جائے یا پانی پر پھونک کر اس کو مریض پر ڈالا جائے تو یقیناً اللہ کے اذن سے اور اللہ کی منشا سے اس پانی میں شفا ہو سکتی ہے، اور ان آیات کی برکت سے جو مریض ہے وہ شفایاب ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دم کیا ہوا پانی مریض پہ چھڑکا بھی جا سکتا ہے، اور جو مؤثر حقیقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس سے شفا بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے باذن اللہ وہ پانی ہمیں شفا بھی دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ یہ بہنوں کا اور ہماری بڑی خواتین کا، بزرگوں کا معمول بھی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا۔ کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے طہارت و پاکیزگی کے تعلق سے۔ بنیادی طور پہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنا شریعت مطہرہ کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی۔ پاکیزہ جسم اور روح ہمارے قلب کو روشن اور منور رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری صحت کی بھی ضامن ہے۔ جناب آج ہم بات کر رہے ہیں طہارت اور پاکیزگی کے تعلق سے۔ بریک سے قبل عالمات نے گفتگو کی، اور اب میں ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے مقتدر، معتبر، معزز اور ذی خرد ذی وقار ماشاء اللہ فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ آپ کی اجازت سے ہم نے پروگرام تو نہیں آج شروع کیا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اب میں آپ سے کنکلوژن بھی لوں، آپ سے تبصرہ بھی لوں۔ بات ہوئی ڈس انفیکٹنٹ اور اینٹی سیپٹک سیلوشن کے تعلق سے، الکوہلک یوز کے تعلق سے کہ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے جراثیم کو مارنے کے لیے، اور ہم نے بات کی کہ جو دم کیا جاتا ہے پانی پہ، اس پانی سے بھی غسل اور جو وضو کیا جاتا ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک پانی پہ دم کرنے کی بات ہے تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں یا ادعیہ معصورہ ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے الاسماء الحسنی ہیں، پاک نام ہیں، ان کو پانی پہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ جس طرح ان کلمات، مقدس کلمات کو پڑھنے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، باذن اللہ برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کلمات کو اگر پانی پہ دم کر دیا جائے تو اس پانی میں بھی من جانب اللہ ان کلمات کی برکت شامل ہوتی ہے، اللہ کے پاک کلام کی برکت، اللہ کے پاک نام کی برکت، ادعیہ معصورہ کی برکت شامل ہوتی ہے۔ تو لہذا پانی پہ دم کرنا تو بالکل جائز ہے۔ اب اور آثار سے ثابت بھی ہے، کئی آثار میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے، اس پانی کو پینا، یہ بھی سبحان اللہ کیا بات ہے اس کی، اس میں بھی کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا اشکال وضو غسل کے حوالے سے یہ آتا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اس طرح اس پانی سے وضو یا غسل کریں گے تو کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ویسے تو بعض اوقات علاج، روحانی علاج کے طور پر اس طرح بتا دیا جاتا ہے کہ کچھ پانی پہ دم کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس پانی سے آپ غسل کر لیں یا اس پانی سے آپ وضو کر لیں۔ تو وضو یا غسل کرنا تو بالکل جائز ہے دم کیے ہوئے پانی سے، جیسے عام پانی سے جائز ہے تو دم کیے ہوئے پانی سے بھی جائز ہے وضو یا غسل کرنا۔ جہاں تک بات ہے بے ادبی کی، تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس پانی کو نالی میں یا گٹر وغیرہ میں نہ بہایا جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے اس پانی کی بے حرمتی نہ ہو، یا نہ گندی نالی میں یا گٹر میں نہ جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب وغیرہ میں بندہ نہا لے، اور وہ جو پانی ہے اس وہ دم کیا ہوا پانی جو بدن سے لگ کے گرا ہے، تو وہ چونکہ ٹب میں بندہ نہائے گا تو پانی ایک جگہ جمع ہو جائے گا، پھر اس پانی کو پودوں میں یا کیاریوں میں یا لان وغیرہ میں ڈال دیا جائے، ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے۔ تاہم کوئی اگر ویسے بھی نہا لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن سوء ادب بہرحال ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، ادب جو ہے وہ دین ہے، جتنا بندہ ادب کرتا ہے اتنا بہتر ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جہاں تک وضو یا غسل کی بات ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے، وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج اس سے نہیں ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ روحانی علاج کے لیے جب کہا جاتا ہے تو یقیناً ایسی بیماری ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے دم کیا وہ پانی اس طرح دیا جاتا ہے، تو وہ بیماری بھی باذن اللہ دور ہو جاتی ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ الکوہل وغیرہ کے استعمال کی بات ہے پانی کے اندر غسل کے لیے، عام طور پر ڈیٹول وغیرہ جو ڈالا جاتا ہے تو ڈیٹول میں الکوہل وغیرہ ہوتا ہے، تو ڈیٹول ڈالتے ہیں، جو ہے اس کو اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، جراثیم کش ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ڈیٹول اگر کوئی ڈالتا ہے پانی کے اندر اور اس پانی سے وضو یا غسل کرتا ہے تو چونکہ معمولی مقدار میں ڈالا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ ڈیٹول نہیں ڈالا جاتا، وہ معمولی مقدار میں ہوتا ہے، اور بیرونی استعمال ہے۔ تو جو بیرونی استعمال ہے ایسی اشیاء کا جو جن کے اندر عموم بلوہ ہو، یعنی ایسا صورت ہو جائے کہ عوام و خواص اس کے اندر مبتلا ہوں، تو اس کے اندر فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، یعنی بوقت ضرورت بیرونی استعمال قلیل مقدار میں اس طرح درست ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ بیرونی استعمال ہے اور جراثیم دور کرنے کے لیے ہے، اینٹی سیپٹک ہے، اور معمولی مقدار میں ڈالا جاتا ہے، کوئی اس کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی پر غالب آ جائے، تو لہذا اگر کوئی اس طرح استعمال کرتا ہے تو وضو یا غسل بھی ہو جائے گا، اور اس طرح کرنا بھی گناہ یا ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ عالمات میں آپ کی سمجھاؤں گی، اور عالمہ صفا فاطمہ، اٹیچ باتھ رومز کے تعلق سے کلام کیجئے کہ یہ اب ایک ہمارے کلچر کا حصہ بھی بن چکا ہے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تقریباً تمام ہی گھروں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو یہاں وضو کرنے کا حکم اور غسل کرنے کا حکم کیا ہوگا، اور پھر شرعی طور پہ کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے اگر آپ اٹیچ باتھ یوز کر رہے ہیں تو؟ جی دیکھیں، وضو یا غسل بیسیکلی یہ جسم پر پانی مخصوص طریقے سے بہا دینا، اللہ رب العزت نے جس طرح حکم فرمایا کہ پورا جسم پر پانی بہہ جائے تو غسل ہو گیا، پھر اسی طرح وضو اعضائے وضو بھیگ جائیں تو وضو ہو جائے گا۔ تو اگر اس کی حقیقت کے اعتبار سے بات کریں کہ وضو ہو جائے گا یا نہیں، یا غسل ہو جائے گا یا نہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ تو ہو جائے گا، لیکن جب ہم ایسے مقام پر وضو کر رہے ہوں گے خاص طور پر،
تو اس میں پھر کچھ احتیاطوں کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ اول تو اگر اس کا متبادل کوئی ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ بعض اوقات اٹیچ باتھ میں بھی ہمارے پاس بیسن وغیرہ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس نل ایسا اویلیبل ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم وضو کر سکتے ہیں، پھر وہاں پر احتیاط کریں. اور وجہ یہ ہے کہ یہ شیطانوں کی آماج گاہ اس کو واش روم کو قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کم سے کم وقت میں جیسے وضو ہو گیا، غسل ہو گیا، تو زیادہ دیر ٹھہرنا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. تو اسی طرح دعائیں نہیں پڑھ سکیں گے، یا اس کے علاوہ وساوس کی چونکہ یہاں پر زیادہ وسوسے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے واش روم میں، اس لیے پھر اجتناب اگر کر سکیں اور کوئی اور متبادل موجود ہے تو وہیں پر وضو کرنا بہتر ہے. ورنہ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر وضو کر لیں آپ، لیکن جو دعائیں ہیں یا ابتدا میں یا آخر میں جو دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہ واش روم سے باہر آ کر ہی اس کا اہتمام کریں گے، وہاں پر نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ وضو کے پانی کی چھینٹیں جو ہوتی ہیں، استعمال شدہ پانی اس جو گر رہا ہوتا ہے اس کی چھینٹوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن اس مقام پر جہاں پر یہ اس طرح اٹیچ باتھ وغیرہ میں اگر وضو کر رہے ہوں تو وہاں ذرا زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ فرش پر اگر چھینٹیں گر رہی ہیں تو اس سے اپنے لباس کو یا اپنے جسم کو بچانے کی زیادہ کوشش کریں. ویسے بھی وضو کے قطرات سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اس مقام پر زیادہ احتیاط کی جائے. البتہ اگر کسی نے وضو یہاں پر کیا ہے تو یا غسل کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وضو یا غسل تو ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز بہت ایسا آ رہی ہے آپ کی. اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی آ رہی ہے. میں نے سوال پوچھے جی بالکل. دو مفتی صاحب سے. مفتی صاحب سے بالکل سوال لیں گے، سوال کیجئے. اچھا اس طرح ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں جو نماز کے بعد الگ الگ 100 پڑھتی ہوں 20 سال سے، لیکن میں جو ہوں نا بہت زیادہ بیمار ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کسی سے اجازت نہیں کی، تم پڑھتی ہو تو تم اس لیے زیادہ بیمار رہتی ہو. مفتی صاحب سے میں یہ پوچھتی ہوں کہ آیا میں بغیر اجازت کے یہ نام اللہ تعالیٰ کے پڑھ سکتی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی. سب میں نام پوچھوں؟ کون سے نام پڑھتی ہیں آپ؟ جی اچھا دوسرا سوال بتائیے. میں کہہ رہی ہوں اس میں نا ایک اللہ تعالیٰ کا نام یا جبارو یا اللہ بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بس یا جبارو. اچھا بتا رہی ہیں آپ یا جبارو جی. یا اور اللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے رمضان المبارک کے 5 روزے رہتے تھے. میں بیمار تھی لیکن میں نے یہ بڑی عید کے بھی 2 روزے رکھے ہیں اور ابھی محرم کے بھی رکھے ہیں. تو کیا یہ روزے میرے نفل میں آئے ہیں یا قضا روزوں میں آئے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. میں آپ کی سمجھاتی ہوں. اور اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اچھا وساوس بھی تو ہمیں پریشان کرتے ہیں نا، اور بہنیں تو ماشاءاللہ صنف نازک ہوتی ہیں تو ذرا زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں. کانشیس ہونا اچھی بات ہے، لیکن اب اگر ہم وساوس کا شکار ہو رہے ہیں، وضو کرنا شروع کیا تو وضو کیے ہی جا رہے ہیں، اسراف ہو رہا ہے، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے. اگر غسل کرنے کھڑے ہوئے تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں اب بال دھلیں یا نہیں دھلیں، فیس واش کر رہے ہیں تو وہ کیے ہی جا رہے ہیں. تو اب یہ جو پانی کا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، نل کھول کے بھول گئے جناب، تو یہ ساری جو اس طرح کی یعنی غلط باتیں بھی ہو جاتی ہیں. اب جو ہے اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آج بات کر رہے ہیں طہارت و پاکیزگی کے احکام کے تعلق سے. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور مفتی صاحب آن پیپر براہ راست ماشاءاللہ آج بھی ہمارے رہنما ہیں. میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ سیدہ عائزہ عامر. اور بریک سے قبل جو سوال کیا تھا اس کو بریفلی سمرائز کروں تو لوگ ناپاکی کے تعلق سے وساوس کا شکار رہتے ہیں اور غسل کے دوران بھی پانی بہا رہے ہوتے ہیں، یا اگر وضو کر رہے ہیں تو چہرہ دھلا نہیں دھلا، یا ناپاکی ابھی بھی باقی ہے یا نہیں، مطلب اسراف ہو رہا ہوتا ہے. تو اندر شراز کا کیا حکم ہوگا جناب؟ دیکھیے طہارت کے حصول کا جو مدار ہے وہ
شرعی اصول اور شرعی احکام پر ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کے اصول کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طریقے پر طہارت کا حاصل کرنا یہاں پر مطلوب ہے. اب پانی کے زیادہ بہانے یا کم بہانے سے اس کا تعلق نہیں ہے. پراپرلی جس طرح طریقہ بتایا گیا ہے غسل کا یا وضو کا، اسی طریقے کو اختیار کرنے سے طہارت حاصل ہوگی. اور جہاں تک شیطان کے وسوسوں کی بات ہے کہ وہ جس طرح وسوسے آتے ہیں کہ طہارت ہماری صحیح ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، وضو ٹھیک طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا، کہیں کوئی عضو رہ تو نہیں گیا، یہ وسوسے شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب شیطان تم پر کوئی وار کرے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو. تو جب اس طرح کا وسوسہ آئے تو کرنا یہ چاہیے کہ اس وسوسے کو جھٹک دیں، ترک کر دیں اس کو، اور اللہ سے پناہ چاہیں. عموماً جب اس طرح کے وسوسے آتے ہیں طہارت کے حوالے سے تو دو وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پراپر طریقے سے علم نہیں ہوتا، کہ یعنی کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح غسل کرنا ہے، اس کے احکام معلوم نہیں ہوتے، اسی لیے انہیں بار بار یہ شک رہتا ہے کہ طہارت ٹھیک طریقے سے حاصل ہوئی بھی ہے یا نہیں. یا پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے جو حدود بیان کی ہیں، جو کرائٹیریا شریعت نے دیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر احتیاط پسند بن رہے ہوتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ بار بار وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان وسوسوں کے دو بڑے نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے، آج اگر آپ کو وضو میں 5 منٹ لگ رہے ہیں تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، رکے گا نہیں. کل 8 منٹ لگیں گے، پھر 10 منٹ تک چلے جائے گا یہ ٹائم. اگر آپ ان وسوسوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے تو یہ بڑھتے جائیں گے. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ ان کو بالکل ذہن میں قرار نہ دیں اور اللہ سے پناہ مانگیں. ایک اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو عبادت میں اکتاہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. شیطان کہ ان وسوسوں کی وجہ سے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں کر پاتا، کیونکہ ٹائم کیلکولیشن آؤٹ ہو جاتی ہے نا. اب ظاہر سی بات ہے وضو ہے، پھر نماز بھی پڑھنی ہے، ایک مخصوص ٹائم ہے، آپ کے پاس بالکل ان لمیٹڈ تو نہیں ہے ٹائم، لمیٹڈ ٹائم ہے. اب آپ وضو میں ہی اتنا وقت لگا دیں گے یا غسل میں ہی اتنا وقت لگا دیں گے تو پھر نماز کے لیے اتنا ٹائم نہیں بچ پائے گا. تو پھر نماز میں یکسوئی نہیں حاصل ہوگی، خشوع خضوع میں خلل آتا رہے گا. اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ شیطان جو مختلف طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے، تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کسی نیک کے اچھے کام کی طرف بھی مائل کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے. وضو کرنا یا غسل یہ اٹ سیلف اچھا کام ہی ہے، لیکن جب بہت زیادہ انسان وضو میں یا غسل میں ٹائم لگائے گا تو ظاہر سی بات جب نماز کا ٹائم آئے گا تو اتنی زیادہ وہ یکسوئی کے ساتھ یا اتنی زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طور پہ وہ تھوڑا دور ہو جائے گا. تو لہٰذا جب وسوسے اس طرح کے آئیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی طہارت یقینی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ٹھیک طریقے سے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، تو یہ یقینی بات ہے، یہ آپ کی کسی بھی وسوسے یا شک سے زائل نہیں ہوگی، وہ باقی ہی رہے گی. بس بچنے کا اس کا یہ طریقہ ہے کہ آیات مبارکہ کا ورد کریں یا ادعیہ معصورہ جو ہیں آپ وہ پڑھ لیں. جیسے آیت مبارکہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اللہ میں شیطان کی وسوسے اور اس کے اپنے قریب آنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور آیت مبارکہ بھی ربی انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہے رب میری مدد فرما. تو اس طرح آیات مبارکہ پڑھ کر اور ان وسوسوں پر عمل نہ کر کے ہم ان وسوسوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں گے. یہ کالرز کے سوالات کی طرف کالرز کے سوالات کی طرف آ جاؤ. بہن نے پوچھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 ناموں کو پڑھتی ہیں اور گزشتہ 20 برس سے وہ ان کا مطلب یہ عمل جاری ہے، اور کچھ لوگ اب کچھ پریشان رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں، تو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اجازت نہیں لی کسی سے، اور بغیر اجازت کے نا اس طرح سے ناموں کو نہیں وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا یا ورد نہیں کیا جاتا. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ کے کسی نام کا ورد کرنا یا قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کا ورد کرنا یا کسی سورت کا ورد کرنا، اس میں تو کسی قسم کی اجازت کی کوئی حاجت نہیں ہے. کوئی اگر ثواب کی نیت سے خالصاً لوجہ اللہ کی رضا کے لیے دروشی پڑھے، استغفار پڑھے، اللہ کے کسی خاص نام کا ورد کرے یا سب ناموں کا ورد کرے یا قرآن کی کسی آیت یا سورت کا ورد کرے، اس میں کسی قسم کی اجازت کی کوئی حاجت نہیں ہے. تاہم کوئی اگر اجازت لے لے تو نور علی نور ہے، لیکن نہیں لیتا تو کوئی اس میں نہ تو شرعاً ضروری ہے اور نہ ہی کوئی اس کا طبیعت کی خرابی سے کوئی تعلق ہے. یعنی روحانی طور پہ بھی ضروری نہیں ہے، شرعاً بھی ضروری نہیں، روحانی طور پہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک ہے کسی خاص مقصد کے لیے پڑھنا.
جب بندہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر بہرحال احتیاط ہوتی ہے، اس وقت یہ اجازت کا کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کسی خاص مقصد کے لیے آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں کسی آیت کو یا کسی صورت کو یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو، تو ان کی اپنی ایک خاص تعداد جو ہے اس میں پڑھنے سے تاثیرات ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کچھ چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے، کھانے پینے کے اندر بھی پرہیز ہوتا ہے جسے ترک جلالی کہا جاتا ہے۔ اب عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ اس کو نہیں جانتے کہ کس چیز کی تاثیر کیسی ہے، گرم ہے، کس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اس کے ساتھ خوراک میں کیا احتیاط ضروری ہے، تو یہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ بعض اوقات بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اجازت کا اصل میں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، نیک صالح اللہ والے ہوتے ہیں، ذی علم ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کو جانتے ہیں کہ کس چیز کی کیا تاثیر ہے اور اس کے ساتھ کس قسم کا پرہیز کرنا ہے خوراک میں یا اعمال میں، تو وہ پھر بندے کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ اس کے ساتھ یہ احتیاط کریں۔ تو اور اگر احتیاط نہیں ہوتی تو بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ احتیاط نہیں ہے۔ اور دوسرا چونکہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ جب اس طرح کہہ دیتے ہیں تو ایک ان کے کہنے سے بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، اس کی بھی ایک برکت ظاہر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اجازت کا کہا جاتا ہے۔ تو اگر کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں تو پھر اجازت نہیں لیا تو غلط کیا، تاہم گناہ تو نہیں ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون کون سے ناموں کا ورد کر رہی تھیں اور کیا ان کا مقصد تھا، واقعی ثواب کے لیے پڑھ رہی یا جبارو یا اللہ، میں عرض کرتا ہوں یہ تو ان میں سے ایک ہے نا، اس کا الگ سے جواب دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کس مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں اس مقصد کا ذکر نہ انہوں نے کیا، نہ ہم نے ان سے پوچھا، اور نہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کالر سے اتنی ڈیٹیل جو ہے وہ لے سکیں، اسی لیے میں نے جنرل ایک بات بتا دی۔ اب اس کے اندر خود وہ اپنا دیکھ لیں، جج کر لیں کہ ان کا جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، کس جگہ کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہی تھیں اور بار بار ایک مخصوص تعداد ہی میں پڑھ رہی تھیں روز، تو بہرحال اس کی اپنی ایک تاثیرات ہوتی ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اجازت لے لیں کسی سے، بغیر اجازت لیے اس طرح نہ پڑھیں، اجازت لے لیں۔ لیکن جو ہے یہ اجازت لینا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس طرح، یہ بھی روحانی طور پر کہا جاتا ہے، یہ روحانی طور پر ہے، شرعی طور پر یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے ان کا پڑھنا۔ جو جائز ناجائز کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، جہاں روحانی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ کسی سے اجازت لے لیں اور پوری تفصیل بتا کر کہ بھئی میں اس مقصد کے لیے پڑھتی ہوں یا میں ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، جو بھی ہے وہ ڈیٹیل بتا کر اجازت لے لیں کسی معزون سے، مجاز سے، جو خود ذی اجازت ہوں، ذی علم ہوں، نیک صالح جو بزرگ ہیں، کسی سے ان سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے سب۔ اب رہ گئی دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں یا جبارو یا اللہ، تو یا جبارو یا اللہ کا ورد ہو یا اور کوئی ورد ہو، ایک جنرل تو میں نے بتا ہی دیا ہے۔ بہرحال یا جبارو کی بھی اپنی ایک تاثیر ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، جلالی تاثیر ہے یا جبارو کی، تو پڑھنا جائز ہے، لیکن جو ہے وہ کسی سے، کسی معزون سے، مجاز سے اجازت لے لیں پوری تفصیل بتا کر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پوری بات نہیں بتاتے، بس ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ جی بس یہ وہ آپ اجازت دے دیں، اور جس سے کہہ رہے ہوتے ہیں خیر سے وہ اسے خود بھی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، یعنی جس سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ اجازت دیتے ہیں، وہ خود بھی اس میں اور ان میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے کوئی چیز پڑھ رہا ہے یا تھوڑا سا نیک آدمی ہے، لیکن اسے باریکیوں کا یا گہرائیوں کا معلوم نہیں ہوتا، تو وہ اگر کہہ بھی دے اس طرح کہ جو ہے وہ اجازت ہے میری طرف سے، تو اس کی اجازت کی کوئی جو ہے وہ حاجت، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اس کی اجازت کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کے 5 روزے رہ گئے تھے، ابھی ماہ محرم الحرام میں انہوں نے 5 روزے رکھے، اب وہ نفل ہوئے یا وہ قضا ہو گئے ادا؟ دیکھیں قضا روزے جو ہے وہ قضا کی نیت سے ہی رکھنے ہوتے ہیں، یہ اگر انہوں نے نفل کی نیت سے یہ روزے رکھے تھے تو یہ نفل ہی ادا ہوئے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق، اور اسی پر ہم فتویٰ دیتے ہیں، یہ نفل روزے ادا ہوئے، قضا روزے ادا نہیں ہوئے، قضا روزے یہ الگ سے رکھیں گی۔ بہتر یہ تھا کہ قضا روزے پہلے رکھتی پھر بعد میں جو ہے وہ نفل رکھ لیتی، لیکن اب چونکہ انہوں نے نفل رکھ لیے اس طرح پہلے، تو یہ روزے نفل ہی ہوئے ہیں، قضا روزے نے الگ سے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر کوئی یوں کرے کہ بھئی میں قضا اور نفل دونوں کی ایک ساتھ نیت کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایک وقت میں وہ ایک ہی ہوں گے، نفلی روزہ ہوگا، قضا روزہ ہوگا، دونوں کی نیت جو ہے وہ ایک روزے میں نہیں ہو سکتی۔ جی ایک اور سوال شامل کر لوں جی۔ وہ کہتی ہیں کہ رمضانوں کے لیے انہوں نے، ان کے بیٹے نے ان کو زکوٰۃ کی کچھ رقم دی تھی اور وہ رقم زیادہ تھی تو انہوں نے کئی لوگوں میں تقسیم بھی کی، لیکن ابھی بھی کچھ بچا کے رکھی ہے، کیا رمضان میں ہی دینا ضروری تھی؟ ابھی کسی کو دے سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ جو لازم ہوتی ہے، زکوٰۃ لازم ہونے کے اندر رمضان یا غیر رمضان کی تخصیص نہیں ہے، قمری حساب سے ہوتی ہے۔ جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے، صاحب نصاب ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے، وہ رمضان کے مہینے میں گزرا ہے تو رمضان جو ہے وہ
پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہونے کا مہینہ ہے، اور اگر غیر رمضان ہے، کسی کا شوال ہے، کسی کا شعبان ہے، سب کا رمضان نہیں ہے، تو بہرحال جو بھی مہینہ ہے اس کا، اس مہینے کے اندر جب واجب ہو گئی اس پر زکوٰۃ، اب فوراً ساری کی ساری ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو کل زکوٰۃ یا بعض زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یا قسطوں میں دینا درست نہیں۔ ایڈوانس دے سکتے ہیں، ایڈوانس قسطیں دے سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے سارا سال دیتے رہے اور سال کے آخر میں حساب لگا لیا، مکمل ادا ہو گئی تو ٹھیک ہے، جو بچ گئی وہ بھی دے دی تو ادا ہو گئی۔ لیکن ایک دفعہ زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے اور اب بندہ کہے کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں، قسطوں میں دوں، تو قسطوں میں اس طرح واجب ہونے کے بعد نہیں دے سکتے۔ تاخیر کرنے کی اجازت زکوٰۃ میں نہیں ہے، کل یا بعض میں۔ بہت شکریہ۔ ایک جو ہے وہ سوال رہ گیا، اس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، ماشاءاللہ وضاحت ہو گئی ان مسائل کے حوالے سے بھی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمات، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائزہ عامر۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بس مومن جو ہے وہ ہر سطح پہ صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا اور نظافت کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب سے، ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہر نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور